مرحبا يا مصطفى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر مبارک میں بھی اسی طرح سے زندہ ہیں جس طرح سے وہ اپنے حیات ظاہری میں زندہ تھے. انہیں بھی موت آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اسی آیت مبارکہ کے تحت انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا مگر ایک آن کے لیے چکھا. وعدہ پورا ہوا، قبر مبارک میں گئے، اس میں قبر مبارک میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح سے وہ اپنے حیات ظاہری میں زندہ تھے اور رزق بھی دیے جاتے ہیں. شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل کہتے ہیں موت کو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے اور اسی طرح سے اس عقیدے کو اپنے ساتھ لے کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ